اگر آج کسی بچی سے پوچھے جائے گی شیطان کون ہے تو شاید وہ فوراً کہے گا ایک بری مخلوق جو انسانوں کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم ہزاروں سال پیچھے جائیں ایسے وقت میں جب انسان ابھی تہذیب سیکھ رہا تھا، جب آسمان کو دیکھ کر لوگ دیوتاؤں، فرشتوں اور رازوں کے قصے بنایا کرتے تھے، تو وہاں ایک نام بار بار سنائی دیتا تھا، عزازیل۔ ایک ایسا نام جو کبھی آسمانوں میں عزت سے لیا جاتا تھا لیکن بعد میں خوف کی علامت بن گیا۔ یہ کہانی صرف ایک مخلوق کی نہیں بلکہ انسان کی سب سے خطرناک خواہش کی ہے، وہ علم جو شاید انسان کے لیے تھا ہی نہیں۔ ہزاروں سال پہلے جب قدیم تہذیبی ابھی جنم لے رہے تھے، لوگ آسمان کی طرف دیکھتے اور یقین رکھتے کہ اوپر کوئی طاقت موجود ہے جو زمین پر نظر رکھتی ہے۔ قدیم یہودی روایات، خاص طور پر ایک حیران کن قصہ ملتا ہے کہ آسمان پر کچھ فرشتے تھے جنہیں واچرز کہا جاتا تھا، یعنی نگران۔ اس کا کام انسانوں کو دیکھنا تھا، مگر اصل کہانی تب شروع ہوئی جب ان میں سے کچھ نے انسانوں کو صرف دیکھنا بند کر دیا اور ان سے متاثر ہونا شروع ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ان نگران فرشتوں میں ایک نام بہت نمایاں تھا، عزازیل۔ بعض روایات میں وہ ایک طاقتور فرشتہ تھا، علم رکھنے والا، آگاہی رکھنے والا اور دوسروں سے مختلف۔ لیکن ہر طاقت کے ساتھ ایک خطرہ ہوتا ہے، اور عزازیل کا خطرہ تھا غرور۔ کہانیوں کے مطابق جب یہ نگران زمین کی طرف دیکھتے تو انہوں نے انسان کو کمزور پایا، بے علم، بے بس، اور پھر ایک خطرناک خیال پیدا ہوا، اگر ہم اپنا علم انسان کو دے دیں تو۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے انسان اور زمین کے درمیان لکھی ہوئی حد کو توڑ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نگران زمین پر اترے اور انسانوں کو ایسے راز سکھانے لگے جو اس وقت تک پوشیدہ تھے، اور ان سب میں سے عزازیل سب سے آگے تھا۔ لوہا پگھلانا، تلواریں بنانا، زرہیں تیار کرنا، جنگ لڑنا۔ لیکن صرف یہی نہیں، کہا جاتا ہے کہ اس نے لوگوں کو زینت، میک اپ، زیورات اور جسمانی کشش کے طریقے بھی سکھائی۔ پہلی نظر میں یہ سب عام لگتا ہے، لیکن پرانی روایات میں یہ صرف علم نہیں تھا، یہ تھا انسانی فطرت کو بدلنے کا آغاز۔ اب انسان صرف جینا نہیں سیکھ رہا تھا، وہ طاقت حاصل کرنا سیکھ رہا تھا، اور جہاں طاقت آتی ہے وہاں خون بھی آتا ہے۔ تلواریں بنی، جنگیں شروع ہوئی، غرور بڑھا اور زمین فساد سے بھرنے لگی۔ قدیم روایات کے مطابق آسمان نے یہ سب دیکھا اور پھر فیصلہ ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ خدا نے بڑی فرشتوں کو حکم دیا، عزازیل کو پکڑ لو، اور پھر ایک منظر جو صدیوں تک لوگوں کے ذہن میں خوف بن کر زندہ رہا۔ روایت کہتی ہے کہ عزازیل کو صحرا کی ایک ویران جگہ پر لے جایا گیا جہاں نہ زندگی تھی نہ آواز۔ اسے زنجیروں میں جکڑا گیا اور اندھیروں میں پھینک دیا گیا تاکہ وہ اس دن تک قید رہے جب آخری فیصلہ ہوگا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ عزازیل صرف ایک کردار نہیں رہا تھا، وہ ایک علامت بن چکا تھا، ممنوعہ علم کی علامت۔ وقت گزرتا گیا، تہذیبی بدلتے رہے، لیکن عزازیل کا نام مختلف شکلوں میں دوبارہ سامنے آتا رہا، کبھی شیطان کے طور پر، کبھی گری ہوئی فرشتے کے طور پر، اور کبھی انسان کے اندر موجود اس غرور کے طور پر جو اسے حد سے آگے لے جاتا ہے۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے، بعد کی کچھ روایات میں لوگ عزازیل کو صرف برائی نہیں سمجھتے تھے بلکہ ایک سوال سمجھتے تھے، اگر انسان کو ہر علم مل جائے تو کیا وہ خود کو تباہ کر دے گا؟ اور شاید اسی لیے قدیم قصوں میں عزازیل ہمیشہ اندھیرے، صحرا اور تنہائی سے جڑا رہا، کیونکہ بعض اوقات سب سے خطرناک چیز شیطان نہیں ہوتا بلکہ وہ علم ہوتا ہے جسے انسان سنبھال نہیں پاتا۔ لیکن اصل سوال ابھی باقی ہے، کیا عزازیل واقعی ایک فرشتہ تھا، یا بعد کی تہذیبوں نے مختلف کہانیوں کو ملا کر اسے ایک خوفناک کردار بنا دیا؟ اور کیا عزازیل اور ابلیس ایک ہی ہے یا دونوں الگ شخصیات تھی؟